آپ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بدل سکتے سوائے خاموش ہونے کے۔ کچھ لوگ جانے کیوں ہم سے ہمیشہ الجھتے رہتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو اتنا حق مت دیجیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کب ہنسنا ہے اور کب رونا ہے۔ اچھے دن کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی دن اچھے تھے۔ کمزور اور خواہشوں کے امیر انسانوں کو آزمانے سے بہتر ہے اپنا ضبط آزما لو۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کی کوشش ہے۔ کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ زندگی کی خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی رہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے۔ کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق اور سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ خاک سے بنی ہوئی انسان میں اگر خاکساری نہ ہو تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں انہیں کرنے دیجیے، بدلے میں آپ ان کو نفرت نہیں بلکہ پیار دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا کام صرف مد مقابل کھڑا شخص کر سکتا ہے مگر وہ نہیں کر رہا تو خاموشی سے آپ اپنی محنت جاری رکھیں، اور جب کبھی اس مد مقابل کھڑے شخص کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑے آپ مسکرا کر اس کا ساتھ دیں۔ یقین مانے زندگی کی کسی نہ کسی موڑ پر آپ سے برا کرنے والوں کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کہاں ناانصافیاں کی ہے۔ ہر ایک کا اپنا ظرف ہوتا ہے۔ آپ اپنے ظرف کو بلند رکھیں، کامیابی کی اور بڑھنے والے راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ زندگی کی سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والی نہیں۔ لوگوں کی زبان آپ کے اختیار میں نہیں لیکن آپ کی سماعت تو آپ کے قابو میں ہے، بس بولنے والوں کی منفی اور غلط باتیں سننا ہی چھوڑ دے۔ اسی طرح آپ دنیا میں بھی سکون سے رہیں گے اور آخرت میں بھی بگڑنے سے بچ جائیں گے۔ ادب، احترام اور حسن اخلاق کی دنیا بہت بڑی اور شاندار ہے، لیکن اس کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اپنا سر جھکائے بغیر اس میں داخلہ ممکن ہی نہیں۔ عبادت گاہ میں داخل ہونے سے پہلے صرف جوتے ہی نہیں بلکہ اپنی انا اور تکبر کو بھی اپنے ہی جوتوں کے نیچے رکھ کر آنا پڑتا ہے تاکہ حقیقت میں سجدہ ہو سکے۔ آج ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہ کرے گا دعائے ذرا انتظار کر۔ اے بندے، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی محنت کر دنیا کے لیے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی محنت کر آخرت کے لیے۔ ہر لمحہ کا پہرا دیجئے، ہر ساتھ کی حفاظت کیجئے کہ کہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارتکاب ہو اور عین اسی وقت موت آ جائے۔ نکاح کے بعد محبت ہو جاتی ہے، محبت کے بعد نکاح بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے اپنی تکلیف کہے تو تم پر فرض ہے کہ اس سے اچھے سے پیش آؤ، کیونکہ تم صرف سن رہے ہو، وہ سہ رہا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا
اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکر بھی جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا جواب محبت سے دیا کرے، ورنہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے کھو جاتے ہیں۔ محبت کی تذلیل کی جائے تو زندگی میں دوبارہ کبھی محبت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ احترام کرنا سیکھے۔ محبت ایسا پرندہ ہے جو بے ادبی کی پنجرے میں سسک کر مر جاتا ہے۔ سارے فرشتے ہی ملے ہمیں تو کوئی غلطی کرنا ہی نہیں، ہمیشہ ہی ہم ہی غلط ہوتے ہیں۔ سب سے اچھا ناول اور سب سے اچھی پکچر انسان کی اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے اور دیکھے، اس سے زیادہ حقیقت پر مبنی ناول اور پکچر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں جہاں جہاں اصلاح کی گنجائش موجود ہے، اللہ کی توفیق سے وہاں وہاں اصلاح کرے، کیونکہ ابھی وقت ہے۔ جب تعلقات اچھے رہے ہو تو ان کے خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم ظرفی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری اور سب سے قیمتی چیز دل کا سکون ہے، اور یہ سب سے بڑی ذات یعنی اللہ سے دل کی ہر چھوٹی بڑی بات کہنے سے ملتا ہے۔ اللہ سے دوستی کر لے، ہر بات اللہ سے کہنا سیکھ لے۔ سارے رشتے لفظ سے ہے، لفظ کے ہے اور لفظ میں ہے۔ جو خیال بھی ہے، تصور بھی اور معنی بھی، ہم اور تم اور وہ سب جو ہماری باتیں سن رہے ہیں، لفظ میں سوچتے ہیں، لفظ کی لذت میں جیتے ہیں اور لفظ کی اذیت میں مرتے ہیں۔ ہم لفظوں ہی میں ملتے اور لفظوں ہی میں بچڑتے ہیں، لفظ ہی اپناتے ہیں اور لفظ ہی گواتے ہیں۔ آخر انسان اور انسان کے درمیان لفظوں کے سوا اور کیا ہے جو انہیں جوڑتا ہے یا انہیں جدا کرتا ہے؟ مخلص لوگ سب کو اچھے لگتے ہیں، پھر بھی کوئی مخلص بننا پسند نہیں کرتا۔ زندگی میں کبھی کسی کو ایسا موقع مت دینا کہ وہ تمہارے چہرے سے ہنسی چھین لے۔ یاد رکھو، دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو مخلص لوگ ملتے ہیں۔ اپنے ماضی کا جائزہ لے کر سوچئے کہ آپ کو اپنی زندگی کی کن دنوں کو یاد کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اس سوال کا درست جواب آپ کے لیے اپنی تلاشی اور بہتری فراواں زندگی میں معاون ہوگا۔ آپ کا ہر عمل معاشرے پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا عمل اچھا اثر ڈالے گا، برا عمل برا اثر ڈالے گا، لہٰذا ہر چھوٹا بڑا عمل سوچ سمجھ کر کیجیے۔ دعا انسان کی پوشیدہ قوت کا نام ہے۔ جس نے دعا کا فن سیکھ لیا، اس سے بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت اور کوئی نہیں۔ دعا ایک ایسی پوشیدہ انسانی قوت کا نام ہے جو پتھر سے چشمے بہا دے، ایسی قوت جو آسمان سے من و سلوہ نازل کروا دے، ایسی قوت جو آگ کو گلزار بنا دے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنی رحمت اور عافیت کے سائے میں ہمیشہ دراز رکھے، ہم سب کا دامن خوشیوں سے باور اور اہل علم خصوصاً اہل اسلام کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ وہ ہم انسانوں کی فطرت بھی عجیب ہے، جو شیشہ دکھائے اسے بدترین سمجھتے ہیں اور جو شیشے میں اتارے اسے بہترین سمجھتے ہیں۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔